سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی تمہیدی تفصیلات میں گئے بغیر میں براہ راست خبروں کی تبصروں کی جانب بڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے جو ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ دیں۔ نیچے اس کی تفصیلات ہیں، مالی طور پر بھی اور لوگوں کو ادارے سے جوڑنے کے اعتبار سے بھی ضرور مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہندوتوا کس طرح سے اس وقت حالات خراب کر رہی ہے، کس طرح کے بیان بازیاں اور دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ تو بات آپ جانتے ہیں۔ بابری مسجد کی شہادت کی برسی کے موقع پر متھرا میں واقع شاہی عیدگاہ مسجد میں ہنومان چالیسا پڑھنے کے لیے جا رہے اکھل بھارتیہ ہندو مہاسبھا کے لیڈر کو منگل کے روز گرفتار کر لیا گیا۔ عہدیداران نے بتایا کہ تنظیم کے 7 سے 8 دیگر کارکنان کو بھی نظر بند کیا گیا تھا۔ اکھل بھارت ہندو مہاسبھا نے بابری مسجد کی انہدام کی برسی کے موقع پر شاہی عیدگاہ مسجد کے اندر ہنومان چالیسا پڑھنے کی کال دی تھی۔ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس سٹی مرتڑے سنگھ نے بتایا کہ پولیس نے اکھل بھارت ہندو مہاسبھا کے آگرہ زون کی انچارج سوربھ شرما کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ کمپلیکس میں واقع عیدگاہ مسجد کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی یہ لوگ لگاتار حالات کو بے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس قدر جو ہے پیشگی دھمکیاں دیتے ہیں اور ان کو نظر بند کرنا اور اس طرح کی معمولی حراست اور گرفتاریوں کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے، جو سماج اور معاشرے میں اسی طرح سے جو ہے نفرت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی 1992 میں بابری مسجد کے انہدام کو 30 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے 30 سال پہلے بابری مسجد کے انہدام سے متعلق کئی صارفین ٹویٹر پر اپنے آراء کا اظہار کر رہے ہیں، جس میں بابری زندہ ہے، 6 دسمبر بابری مسجد کی شہادت جیسے ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہوئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 6 دسمبر 1992 کو سینکڑوں کار سیوک کے نام پر گھسنے والے گنڈے اور سماج دشمن عناصروں نے ایودھیا میں رام جنم بھومی کے ڈھانچے کو گرا دیا، یعنی کہ بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس جگہ پر رام مندر کیا جائے گا، اس کے لیے کارروائی جاری ہے اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی 6 دسمبر آتا ہے، بابری مسجد کے یوم شہادت پر برسی کے نام پر لگاتار مختلف قسم کے جو ہیش ٹیگ چلتے ہیں، ایک بار پھر زخموں کو تازہ کیے جانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چیریٹی ٹھیک ہے لیکن اسے مذہب کی تبدیلی کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس نے کہا کہ جبری تبدیل مذہب ایک سنگین مسئلہ ہے اور آئین کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ تبصرہ پیر کو اس وقت کیا تھا جب وہ جبری تبدیل مذہب سے متعلق درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ عرضی میں مرکز اور ریاستوں کو ہدایت دینے کی مانگ کی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو تحائف اور رقم کے ذریعے ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر جبری تبدیل مذہب کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ سپریم کورٹ کے وکیل اشونی کمار اپادھیائے نے عرضی دائر کی ہے۔ درخواست میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ملک بھر میں دھوکہ دہی کے ذریعے مذہب کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، مرکزی حکومت اس لعنت پر قابو پانے میں ناکام رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی اس طرح سے سپریم کورٹ کی جانب سے چیریٹی ٹھیک ہے لیکن تبدیل مذہب کے لیے استعمال نہ کرنے کی بات اس وقت سرخیوں میں آ گئی۔ ادھر سپریم کورٹ نے تاریخ کی کتابوں میں تاج محل کے بارے میں دی گئی غلط معلومات کو ہٹانے کے لیے دائر عرضی کو مسترد کر دیا ہے اور اس مفاد عامہ کی عرضی پر سماعت کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ سخت تبصرہ کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ نے کہا کہ عدالت اس معاملے میں کیسے سماعت کر سکتی ہے۔ جسٹس ایم آر شاہ اور جسٹس سی ٹی روی کمار کی بینچ نے عرضی گزار سرجیت سنگھ یادو کی عرضی کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان معاملات پر غور کرنا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا کام ہے۔ بینچ نے سوال کیا کہ عدالتوں کو ہر چیز میں مت گھسیٹیں۔ کیا ہم 400 سال بعد اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ تاج محل کی تاریخ اور اس کے پیچھے تاریخی حقائق کیا ہیں؟ جسٹس شاہ نے کہا کہ مجھے اپنی عمر کا بھی علم نہیں تو ہم ایسی عرضیوں کو کیسے سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد عرضی گزار یادو نے اپنی عرضی واپس لے لی۔ بینچ نے کہا چونکہ عرضی واپس لے لی گئی ہے اس لیے معاملہ یہیں پر ختم کیا جاتا ہے۔
ناظرین گرامی، ادھر انڈونیشیا سے خبر آ رہی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک نے لیو ان ریلیشن کو قانونی درجہ دے دیا ہے۔ یعنی ابھی حال ہی میں لیو ان ریلیشن شپ کے سلسلے میں جو حادثات اور جو واردات انڈیا میں پیش آئیں وہ تو آپ جانتے ہیں کس قدر بھیانک قتل ہوئے تھے دو۔ یعنی شادی سے قبل جسمانی رشتہ قائم کرنے کو بھی کئی ممالک میں برا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن انڈونیشیا کی پارلیمنٹ میں ایک ایسے قانون کو منظوری مل گئی ہے جس میں شادی سے قبل ہم بستری پر پابندی لگ گئی ہے، ساتھ ہی لیو ان ریلیشن کو بھی جرم کے درجے میں شامل کر لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق منگل کے روز انڈونیشیا کی پارلیمنٹ نے ایک ایسے قانون کو پاس کر دیا جو شادی سے قبل ہم بستری اور لیو ان ریلیشن کو مجرمانہ عمل قرار دیتا ہے۔ حکومت کی اس قدم کو ناقدین نے ملک کی آزادی کے لیے ایک بڑا جھٹکا قرار دیا، لیکن ناظرین گرامی، آج کل آزادی کس کو کہا جا رہا ہے آپ تو جانتے ہی ہیں، اور آزادی کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے اور حرام کاریاں جاری ہیں مختلف ممالک میں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو فطرت کے خلاف ہے انسان اس کو قبول کرتا جا رہا ہے اور اسی کو جو ہے قانون بنانے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں میں اور جرائم میں ملوث ہوتا ہے۔ حقوق انسانی سے متعلق کئی گروپوں نے اس قانون کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور کہا تھا کہ عوام کی آزادی کو خدشہ ہے اور شدت پسندی کی طرف بڑھایا گیا قدم ثابت ہوگا۔ حالانکہ شدید مخالفتوں کے باوجود انڈونیشیا کی پارلیمنٹ نے اس نئے قانون کو اس وقت منظوری دے دی ہے۔ گرامی، فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم پر بنی فلم ڈائریکٹر نے کہا، میں ڈرتی نہیں ہوں، ہمیشہ سچ بتاؤں گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل اور فلسطین میں نیٹ فلکس پر نشر ہوئی فلم فرحہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کے مظالم، ان کی دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے لائی گئی اس فلم کے ذریعے سے۔ فرحہ کی مشہور فلم ساز زرین سلام نے کسی بھی دباؤ کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اس فلم میں 1948 کے یوم نکبہ کے واقعات کو دکھایا ہے جہاں اسرائیلی فورسز نے ایک بچے سمیت ایک خاندان کو قتل کر دیا۔ عرب نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران سلام نے کہا کہ میں سچ بتانے سے نہیں ڈرتی، ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ فلمیں زندہ رہتی ہیں اور ہم مر جاتے ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین میں نیٹ فلکس پر نشر ہوئی فلم فرحہ موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ مشہور فلم ساز زرین سلام نے کہا کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کو منظر عام پر لانا، ان کی دہشت گردی کو، ان کی عسکریت پسندی کو پوری دنیا کے سامنے لا کر کے ان ظالم اسرائیلیوں نے جو ظلم و ستم اپنایا ہے اس کو منظر عام پر لانا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے یہ فلم بنانے کا فیصلہ کیا، اس لیے نہیں کہ میں سیاسی ہوں بلکہ اس لیے کہ میں اس کہانی کے وفادار ہوں جو میں نے سنی ہے۔ مذکورہ فلم نے اسرائیلی حکام کو پریشان کر دیا ہے جنہوں نے فرحہ کو برا بھلا کہا اور اسے نشر کرنے کے نتائج کی دھمکی بھی دی۔ اسرائیل کے سبکدوش ہونے والے وزیر خزانہ ایوگڈور لیبرمین نے ایک حالیہ بیان میں کہا ہے کہ پاگل پن ہے کہ نیٹ فلکس نے ایک ایسی فلم چلانے کا فیصلہ کیا جس کا پورا مقصد جھوٹا دکھاوا اور اسرائیلی فوجیوں کے خلاف اکسانا ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1948 میں تقسیم فلسطین کے دوران اپنے کمرے میں بند ایک نوجوان لڑکی کی کہانی اس میں سنائی گئی ہے اور اس کی والدہ نے اس کو سنایا تھا۔ اس لڑکی کو اس کے والد نے اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے بند کر دیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ تصادم سے بچ گئیں اور وہ شام پہنچ گئیں جہاں اس کی ملاقات ایک شامی لڑکی سے ہوئی اور اس نے اپنی کہانی اس کے ساتھ شیئر کی تھی۔ یہ شامی لڑکی بڑی ہوئی، شادی ہوئی، ایک بچہ ہوا اور اس نے اپنے بیٹی کے ساتھ کہانی شیئر کی اور یہ بیٹی میری ہو گئی، کہتے ہوئے جو ہے انہوں نے یہ پوری دردناک داستان اور ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کی فلسطین پر ہونے والی بہت سارے ظلم و ستم کو سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پورا میڈیا پر ان ظالم اسرائیلیوں کا قبضہ ہے اور بہت ساری کمپنیوں پر، ایسے حالات میں اس طرح کی ظلم پر مبنی داستان بیان کرنے والی اس فلم کو لانے کے لیے اس فلم کی ڈائریکٹر زرین سلام کو اور ان کی بہادری کو اس وقت سراہنے کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ منگلورو میں ایک بار پھر ایک مسلم نوجوان پر سنگ پریوار کے گنڈوں نے حملہ کر دیا اور اس بار ایک سونے کے شو روم میں کام کرنے والے مسلم نوجوان پر من گھڑت الزام لگا کر کے اس پر حملہ کیا ہے۔ دراصل منگل کے روز سنگ پریوار کے کارکنان نے کنکناڑی کے قریب ایک شو روم میں گھس گئے اور اچانک وہاں پر حملہ کرنے لگے اور پھر شو روم کے اندر موجود ایک مسلم نوجوان کو بری طرح سے مارا اور یہ سارا کا سارا منظر یہاں کی سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نوجوان مسلمان تھا
اور ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے شو روم میں دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے خواتین نوجوان لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ کام کے دوران بات کرنے کی وجہ بتا کر کہ اس مسلمانوں کو مارا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، کس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ماحول بنایا جاتا ہے سنگ پریوار کے ان گنڈوں کی جانب سے، اور ان کی گنڈا گردی جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس سے آپ صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بہانے بناؤ اور مسلمانوں کو بے روزگار بنا دو۔ وہ جہاں جہاں کام کر رہے وہاں مختلف قسم کے الزامات لگا کر کے ان کو کام سے نکالنے پر مجبور کیا جائے، اسی طرح کی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر چین کے صدر شی جن پنگ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر سعودی عرب کے 3 روزہ سرکاری دوروں پر کل پہنچنے والے ہیں۔ شی جن پنگ کا دورہ 9 دسمبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان سے ملاقات کریں گے۔ ان کے ساتھ سعودی چین مشترکہ سربراہ اجلاس میں شرکت بھی کریں گے۔ اس اجلاس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی شریک ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ادھر امریکہ سے سعودی عرب کی بڑھتی دوریاں اور پھر مختلف ایسے ممالک جس سے ہمیشہ سے جو ہے سعودی عرب کچھ دوریاں بنائے ہوئے تھا، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زیادہ قربتیں نہیں تھی، ان ممالک کی جانب بڑھتی ہوئی قربتیں کی وجہ سے جو ہے یورپین ممالک ان قربتوں کو، ان دوستیوں کو الگ الگ سرخیوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردن کے ایک ٹریفک پولیس خاتون کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ خاتون اہلکار دارالحکومت عمان میں ایک نوجوان کو ایک پل کے اوپر سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے سے باز رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سارجنٹ اعلیٰ الجالودی ایک اردنی شہری کو عمان میں پیپلز راؤنڈ اباؤٹ کے پل سے خودکشی کرنے سے باز رہنے پر آمادہ کیا۔ ویڈیو کلپ میں دکھایا گیا ہے کہ اردن کی خاتون پولیس اہلکار نے اس مسئلے سے نمٹنے میں اپنی بہترین مہارت کا ثبوت پیش کیا۔ اپنی جان گنوا دینے پر آمادہ شخص کو پل کے اوپر سے کودنے سے روکنے کے لیے کافی تجربہ درکار تھا۔ شہریوں نے اعلیٰ الجالودی کی شہری سے بات چیت کو بھی فلمایا۔ بعد ازاں نوجوان کو متعلقہ حکام کے حوالے کیا گیا ہے۔ وہ نیوز ناظرین گرامی ویڈیو آپ لوگوں کو پہنچی ہوگی، لیکن چونکہ اس میں کاپی رائٹ کا مسئلہ ہے اس وجہ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکتے۔ آپ کو بتا دوں کہ اردن کے محکمہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق اردن میں خودکشی کے رجحان میں ادھر کچھ سالوں سے اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ سال خودکشی کے 186 واقعات سامنے آئے تھے، جو 2020 کے مقابلے میں 10% زیادہ تھے، اور 2020 میں 169 افراد نے یہاں خودکشی کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین گرامی، خودکشی جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا